نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی قاتل النفس، باب نمبر 83، حدیث نمبر 1363۔ باب ما جاء فی قاتل النفس، اپنے آپ کو قتل کرنے والے کے متعلق جو باب ہے، یعنی خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والے کیا جنازہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، اس کے متعلق امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حکم امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں لگایا، بلکہ مطلق باب قائم کیا ہے کہ قاتل نفس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، چونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو مطلق رکھا ہے۔ بعض کا نظریہ تو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا وہ حرام موت مرا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حرمت علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، تو جب جنت اس پر حرام ہے تو جنازہ پڑھنے کا فائدہ، اس لیے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنمی ہے، تو جہنمی کا جنازہ پڑھانے کا فائدہ ہی نہیں۔ بعض کا موقف یہ۔ دوسرا موقف کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، مطلق اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو خودکشی ہے یہ شرک تو نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہے۔ تو قرآن کے اس نص سے ثابت ہوا کہ خودکشی کرنے والا وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، اس لیے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تیسرا موقف اس میں یہ ہے کہ اہل علم، نیک اور صالح علاقے کے اندر جو بڑے علماء ہیں، سربراہ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ شرفاء لوگ وہ جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ دیگر لوگوں کو تنبیہ ہو کہ خودکشی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ دیکھو فلاں بھی جنازے میں نہیں آیا، فلاں بھی جنازے میں نہیں آیا۔ مثلا کسی دیہات کا، کسی قصبے کا ایک جو بڑا عالم ہے، وہاں مسجد کا امام خطیب ہے، جس کی لوگ بڑی عزت احترام کرتے ہیں، اگر وہ کسی کے جنازے کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے خودکشی کی، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، اب لوگوں کے لیے کتنی تنبیہ ہوگی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ دیکھو فلاں نے۔ اور لوگ اس بات پر بھی بڑا ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ لوگوں کا بدگمانیاں ہوں، یہ تنبیہ کے لیے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت، جس کے اندر صحیح مسلم کے حدیث نمبر 116، ایک صحابی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تو ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی ساتھ آیا، آ کر بیمار ہوا، تکلیف زیادہ ہو گئی، اس نے کوئی دھار والی چیز لے کر اپنا بازو یا انگلیاں کاٹ دی، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد وہ خواب کے اندر طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، تو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ ایک کپڑے کے اندر ایسے چھپایا ہوا ہے، تو اس کو اس حالت میں ملا کہ اس نے ہاتھ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جو تو نے خود ضائع کر لیا ہے، اپنا عضو جو خود ضائع کیا وہ ہم درست نہیں کریں گے۔ یہ خواب طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے دعا کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، یا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کی معاف کر دے، دونوں ہاتھوں پر مہربانی فرما دے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہے۔ تو اس کے اندر صحیح اور راجح جمہور کا موقف یہی ہے کہ
کہ خودکشی کرنے والا جرم تو بہت بڑا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اس پر احکام جو مسلمانوں والے، اس کے کفن کا، دفن کا، جنازے کا یہ اہتمام کیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ البتہ زجر و توبیخ کے لیے شرفاء لوگ، اہل علم لوگ چند اس پر ادا نہ کریں، تاکہ دیگر لوگ اس جرم کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ جان ہماری اپنی ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو باقی رکھیں یا ختم کریں، یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا یہ لازمی ہے۔ حدیث نمبر 1363، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو کما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا، جو آمدن جھوٹی قسم اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی اٹھائے، آمدن جھوٹی قسم ملت اسلام کے خلاف اٹھائے، مثلا کہے کہ اگر میں اس میں جھوٹا ہوا تو میں یہودی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، اور جھوٹی قسم اٹھائی اور آمدن اٹھائی، فہو کما قال، تو اسی طرح جیسے اس نے کہا، جس باطل مذہب کا اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اگر میں فلاں ہو جاؤں تو اگر وہ جھوٹا ہوا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ قسم چونکہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے جس کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہے، بس قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، زمانہ مستقبل کے اندر اگر اس نے کر لیا تو بری ہو گیا، اگر نہ کر سکا تو قسم کا کفارہ اس کو آئے گا۔ اور ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتی ہیں جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، یمین منعقدہ، منعقد ہو جانے والی۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی۔ یہ وہ قسم ہوتی ہے جس کا تعلق زمانے ماضی سے ہو اور قسم اٹھانے والا جھوٹا ہو، مثلا کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا، قسم اٹھائی، تو یہ قسم تباہ کر دینے والی ہے۔ اور ایک یمین ہوتی ہے لغو، بغیر سوچے سمجھے ایسے زبان سے نکال دی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بعض کا تقیہ کلام بنا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بات پر بغیر سوچے سمجھے قسم اٹھا لی، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یعنی ایسے لغو ہے، یہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، عادت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا نہ کفارہ ہے نہ وہ گناہ گار ہے۔ اب آئیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر تو اس نے قسم اٹھائی ہے، اس کا قسم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، اور اپنے آپ کو اسلام سے خارج ہونے کی قسم اٹھائی، مثلا ایسے کہے کہ اگر میں اپنے اس بات کے اندر، اس کام کے اندر جھوٹا ہوا تو میں یہودی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، اور تھا اس میں جھوٹائی، آمدن جان بوجھ کر اس نے یہ قسم اٹھائی اور اس میں جھوٹا تھا اور اسلام سے خارج ہونے کی قسم اٹھا لی، تو یہ انتہائی خطرناک ہے، وہ اسی طرح خارج ہو جائے گا۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، جب اس کو پتہ چلے یا بعد میں سمجھائے تو دوبارہ وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھے اور اپنے اس گناہ کی توبہ استغفار کرے۔ دوسرا جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا یا کام نہیں کروں گا، اگر میں نہ کروں تو میں یہودی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، اپنے آپ کو غیر مذہب کی طرف منسوب کر دیا بھی اگر میں نے یہ کام نہ کیا، لیکن وہ نہ کر سکا، جس طرح اسے قسم اٹھائی تو اس کا خلاف کر لیا، تو اس طرح کرنے سے وہ یہودی عیسائی نہیں ہوگا، البتہ قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، وہی قسم کا کفارہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، غلام آزاد کرنا اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک کپڑے پہنانا، اگر اس کی وسعت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا، تو یہ اس کے
ذمہ کفارہ آئے گا، وہ کفارہ ادا کرے۔ تیسری اسی طرح بغیر سوچے سمجھے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایسے کہہ دیا، یا بعض بچوں سے بھی سمجھدار ہوتے، بچوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، کوئی عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، معمولی بات پر اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، تو یہ یمین لغو کے زمرہ میں آتی ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو احتیاط اور اجتناب ضرور کرنا چاہیے۔ ایک ہے سادہ قسم اٹھا لی اور وہ لغو تھی، ایک ایک اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہنے والی، تو یہ بڑی تنبیہ والی ہے، تو اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ومن قاتل نفس بحدیدۃ، جس نے قتل کیا اپنے آپ کو کسی لوہے والی چیز سے، دار والی چیز سے، بحدیدۃ لوہے کا کوئی چیز بھی ہے، اس دور کے اندر یہی تھی، تلوار ہے، کوئی خنجر ہے، کوئی چھری وغیرہ ہے، تو آج لوہے کی بنی بے شمار پسٹل ہے، کوئی اور بندوق ہے، کوئی اور کاٹنے والی چیز یا ہتھوڑا وغیرہ کوئی ایسا مارا کہ یا اپنے آپ کو مشین کے اندر کس میں پھینک دیا ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے۔ ومن قاتل نفس بحدیدۃ، کسی لوہے والی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، عذب بہ فی نار جہنم، اس کو عذاب دیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں اسی بار بار اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، وہ چیز پیٹ میں گھونپے گا، پسٹل ہے تو اپنے آپ کو فائر مارے گا، اس وقت جو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف اس کو بار بار ہوتی رہے گی۔ یہ روایت 6 مرتبہ امام بخاری لائے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خودکشی کرنا کسی طریقے سے بھی وہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء اور اس کی جان یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا یہ انسان پر لازمی ہے، پوری کی پوری اپنے وسعت کے مطابق ان کی حفاظت کرے۔ آمدن کسی عضو کو ضائع کر دینا، جس طرح کہ کوئی عطیہ کر دیتے، میری آنکھوں کے نکال لینا، میرے گردے نکال کر فلاں کو دے دینا، فلاں دے دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے، جان ہے، یہ بھی اس کی حفاظت کرنا بھی لازمی ہے۔ حدیث نمبر 1364، وقال حجاج بن منہال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضی اللہ عنہ فی هذا المسجد۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا فی هذا المسجد، اس مسجد کے اندر انہوں نے یہ بات ہمیں بیان کی۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر تو انسان کوئی بے سوچی سمجھی بات کہہ سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر غلط بات نہیں کہے گا، اس لیے مسجد کا حوالہ دیا۔ فما نسینا، پس نہیں ہم بھولے، جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ ہم بھولے نہیں ہیں، ابھی تک ہمیں پورا یاد ہے۔ وما نخاف ان یکذب جندب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ بھی خطرہ نہیں محسوس کرتے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پر جھوٹ بولا ہوگا، غلط بیانی کی ہوگی۔ جو انہوں نے بولا ہے انہوں نے بھی سچ بولا، ان سے تو کوئی معمولی سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور ابھی تک ہم بھی نہیں بولے، بات بھی انہوں نے مسجد کے اندر بیان کی۔ یہ تمام کے تمام قرائن بیان کیے آگے والی بات کو بالکل حق اور سچ یقین دلانے کے لیے مسجد میں بیان کی۔ جب سے ان سے بات سنی آج تک ہم بھولے نہیں، اور یہ بھی ہم کوئی اس میں معمولی سا بھی خدشہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کی ہوگی اور بات کر کے نبی کی طرف منسوب کر دی، یہ بھی نہیں۔ قال کانا برجل جراح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو زخم ہو گیا تھا، فقاتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنے نفس کے ساتھ جلدی کی ہے، جلدی اس نے اپنے نفس کو ختم کر لیا ہے۔ حرمت علیہ الجنت، میں نے بھی جنت اس پر حرام کر دی۔ بندے نے اپنی موت کو جلدی گلے لگا لیا، جلدی اس کو اپنی جان ختم کر دی ہے، تو میں نے بھی جنت اس پر حرام کر دی۔ جنت کے حرام ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو اہل سنہ والجماعہ جمہور علماء کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ ہے کہ خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر کرے،
کہ یہ میرا اختیاری معاملہ ہے، میری جان اپنی ہے، میں اس کو رکھوں نہ رکھوں، تو اس کو جائز سمجھ کر کرے تو اس کے لیے تو یہی وعید ہے کہ حرمت علیہ الجنہ، جنت حرام ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ نہیں تھا، عقیدہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو گیا، تکلیف تھی، تکلیف کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا، یا کوئی اور ایسا معاملہ تھا تو اس نے اپنے آپ کو موت کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا، اس کے جائز ہونے کا عقیدہ نہیں تھا، تو پھر یہ اس کے لیے زجر و توبیخ ہے۔ جنت اس پر دائمی حرام نہیں ہے، زجر و توبیخ ہے کہ اس کو لیے سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ یا پھر حرمت علیہ الجنہ کا یہ بھی معنی کہ ابتداءً وہ جنت میں نہیں جائے گا، ابتداءً اس پر جنت حرام ہے، جہنم میں اپنے سزا پانے کے لیے جائے گا، سزا پانے کے بعد پھر جہنم سے نکالا جائے گا، جس طرح گناہ گار مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی کافر مشرک وہ دائمی ہیں، اور باقی جو مسلمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا۔ یہی اس کا مفہوم ہوگا۔ حدیث نمبر 1365، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا گلا گھونٹتا ہے اپنا، یعنی پھندا لے کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، یخنقها فی النار، وہ اسی طرح پھندا لے گا، اپنا گلا گھونٹتا رہے گا آگ میں بھی، والذی یطعنها فی النار، جو اپنے آپ کو کوئی چیز مارتا ہے، کوئی دھار والی چیز اپنے آپ کو مار کر قتل کر لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یطعنها فی النار، وہ اپنے آپ کو آگ میں بھی اسی طرح بار بار وہ زخمی کرتا رہے گا، اور وہ اذیت اپنے آپ کو پہنچاتا رہے گا۔ مطلب جس طرح جس عمل کی جس طریقے کی خودکشی کرتا ہے، تو جہنم کے اندر بھی وہ بار بار وہی کام کرتا رہے گا۔ مثلا کسی نے پھندا لے کر کیا ہے، تو پھندا لے کر مرتے وقت تکلیف تو سخت ہوتی ہے، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، یہ بار بار اس کا وہ معاملہ ہوتا رہے گا، وہ تکلیف بار بار اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ باقی جو جہنم کی سزائیں وہ تو اپنی جگہ، یہ ایک اضافی اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، تو اس لیے یہ خودکشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر معمولی بات پر گھر والوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا ہے، کوئی گلی محلے والوں کے ساتھ ہوا ہے، کوئی اور معاملہ ہوا ہے، تو اس کے اندر چند لمحات بھی برداشت نہیں کرتے، کسی کوئی اپنے آپ کو چھلانگ لگا لی، کوئی کرنٹ لگا لیا، کوئی اوپر سے گرا لیا، کوئی اور پھندا لے لیا، عجیب قسم کے لوگوں کے حالات ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب ہے، ایسا کام کرنا جس سے موت واضح ہے، پتہ ہے کہ موت کے منہ میں ہے۔ آج کل یہ سیلفی بنانے کا ایک بڑا شوق ہے نوجوانوں کو، اور ایسے کام جگہ پر کسی پانی کی گہرائی کے اندر کھڑے ہو کر، کسی اونچائی پر چڑھ کر، کسی اور خطرناک جگہ پر اپنی تصویر بنانی، بناتے بناتے گر کا جو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف ہے۔ اسی طرح بعض جذبات میں آپ کا شرط لگا لی، اور بےہودہ قسم کی، ہاں بھی میں یہ اس کے پول کے اوپر سے میں کراس کروں گا، کیا مجھے دو گے، میں تجھے اتنا انعام دوں گا۔ جو اس پول کے اوپر سے گزرنے لگا، نہ اس کو تجربہ، نہ کوئی طریقہ، نہ کچھ اور، ایسے ہی اپنی ایک نمبر بنانے کے لیے دوسروں کے اندر اپنا یہ دکھلانے کے لیے کہ میں بڑا بہادر ہوں، چڑھا دڑام اس میں گرا، کوئی جی میں یہ نہر کو کراس کر سکتا ہوں، تیراکی آتی نہیں ہے، یا آتی ہے تو برائے نام، تو دوستوں میں بیٹھے بیٹھے یہ اپنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، شرط لگا لی،
کراس کیا تو درمیان میں گیا تو پانی کے نیچے گیا۔ اسی طرح یہ اخبارات میں عجیب قسم کی خبریں، ایک آدمی نے ہاں بھی 1 پاؤ نمک شرط لگا لی بیٹھے بیٹھے، جو 1 پاؤ نمک یا آدھا پاؤ نمک کھائے گا تو اتنے 1000 روپے، وہ اس نے اتنا نمک کھا کر شرط تو جیت لی، 2 منٹ کے لیے واہ واہ تو ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کی موت کیسی آئی؟ اسی وجہ سے کہ اس کے رشتہ دار بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے۔ اسی طرح ایک نے روح افزا کی بڑی بوتل، ہاں جی میں اس کو منہ کے ساتھ لگاؤں گا ساری پی جاؤں گا، کیا شرط؟ فلاں شرط جیتنے کے لیے بوتل تو پی لی، انعام تو جیت لیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی ہمیشہ بیماریوں کے اندر مبتلا رہا، اور اسی کی وجہ سے وہ ہسپتالوں کا مہمان رہا، اور اسی وجہ سے موت آ گئی۔ اس طرح اور بھی عجیب و غریب طرح کے یہ نوجوانوں کو یہ عجیب قسم کے سوجتی ہیں، یہ شیطان ان کو ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خودکشی ہیں۔ البتہ خودکشی کی تو درجہ بندی تو ہو جائے گی، ایک ہے کہ سیدھا کوئی چیز اپنے آپ کو مار کے ختم کر لینا، واضح موت تھی، ایک ہے کہ واضح موت تو نہیں تھی، یہ تو نہیں، مرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کام ایسے کیا ہے کہ جو سبب بن گیا ہے، تو یہ اس درجے کی تو ہم خودکشی نہیں کہیں گے، لیکن یہ جرم ضرور ہے، اور بڑا گنونے قسم کا ایسے جرم ہے کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر کتنے ہیں ایسی شرط لگا کر پوری زندگی اپانج ہو کر رہ گئے، اور والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پوری زندگی کے لیے وہ ایک افسوس کا سبب بن گئے۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین والاستغفار للمشرکین، باب نمبر 84 کہ ناپسند ہے، یکرہ کا لفظ ممنوع کام پر بھی اور ناپسند کام پر دونوں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں ممنوع کے معنی میں منع ہے منافقوں پر نماز پڑھنا اور مشرکین کے لیے استغفار کرنا۔ استغفار وہ جنازے کی شکل میں ہے یا ویسی ہے، اس کی ممانعت۔ رواہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، جو روایت پیچھے حدیث نمبر 1269 کے تحت گزر چکی ہے، بلکہ پیچھے گزرے بھی ہے، اور آگے کتاب و تفسیر کے اندر بھی یہ روایت آئے گی، حدیث نمبر 4671 کے اندر بھی آئے گی۔ حدیث نمبر 1366، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن وكيل عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم انه قال لما مات عبد الله بن ابی بن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول وہ مرا تو دعوت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جنازہ پڑھانے کی۔ عبداللہ اس کا نام تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ جو اس کا بیٹا تھا وہ مخلص مسلمان تھا، مومن تھا، اور یہ منافق صرف منافق نہیں بلکہ منافقوں کا یہ سردار تھا، ان کا کھڑ پینچ اور چودھری تھا، یہ اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی اس کے باپ کا نام تھا، اور سلول اس کی ماں کا نام تھا، تو اس کا ماں بھی اس طرح معروف تھی، اس لیے اس کی طرح نسبت کی جاتی ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس لیے ابن کا لفظ یہ الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تو لے، میں جلدی سے دوڑ کر آپ کے پاس آیا، سب تو چھلانگ کر کودنا جلدی سے، جیسے انسان ایک عجیب قسم کا اس کو کرنٹ لگتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو منافق تھا، ایسے کام کیا، اس کا جنازہ جلدی سے دوڑ کر آئے۔ فقول تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابن ابی، کیا ابی کے بیٹے کا آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ فقد قال یوم قضا و قضا قضا و قضا، اس نے فلاں دن یہ بات کہی، فلاں دن یہ بات کہی، اسلام کے خلاف یہ سازش کی، مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی۔ وہ عدد علیہ، میں عدد علیہ قول، میں اس کی باتوں کو دہراتا جا رہا تھا، جو اس نے باتیں
مختلف مواقع پر اسلام یا علیہ السلام کے خلاف کہی تھی نا، وہ میں نے سناتا جا رہا تھا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کہ اسلام کی اور اہل اسلام کی غیرت کیسی ہے۔ وقال اخر انی یا عمر، آپ نے کہا عمر ہٹ جاؤ یہ نہ روکو مجھے۔ فلما اکثر طلع، میں نے جب پھر دوبارہ بار بار ہی کہا، قال، آپ نے فرمایا کہ انی خیر، تو مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھیں تو استغفار کریں اور نہ کریں۔ فختر تو میں نے اختیار کر لیا ہے کہ میں نے دعا کرنا، استغفار کرنا، میں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ لو عالم انی ان زدت علی السبعین، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کر دوں تو یغفر لہ، پھر اس کی معافی ہو جائے گی، معاف کر دیا جائے گا، لزدت علیہ، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے تو یہ فرمایا نا، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کرنے سے اس کو معافی مل جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی دعا کر دوں، کیونکہ آپ کو بڑی حرص تھی کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بنے، ہر ایک جہنم سے بچے۔ تو اگرچہ وہ منافق تھا، اس نے بڑی چلو مر گیا ہے، چلو میرے استغفار کرنے سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اس میں کیا ہے، آپ کی حرص یہ تھی۔ قال فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ثم انصرف فلم یمکث الا یسیرا، پھر آپ واپس آئے تو تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، حتی نازلت الآیتان من براء، سورہ برات کی 2 آیتیں نازل ہوگی۔ کون سی؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے جو بھی مر جائے منافقوں میں سے، آپ نے ان کی کبھی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی۔ وہم فاسقون تک، یعنی سورہ توبہ کی آیت 84 تک۔ قال فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اپنے آپ پر بڑا تعجب آتا رہا کہ میں نے کیسی جرت کر کے اللہ کے رسول کو یہ بات کہہ دی۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے تو میں بار بار رکاوٹ کرتا اور طرح طرح کے دلائل دیتا، میں نے یہ کر دیا۔ یہ میں اپنی اس کا کام کرنے پر بڑی ندامت سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اللہ کے رسول کو یہ اس طرح کا باتیں کہہ رہا تھا۔ واللہ ورسول عالم، اللہ کے اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے تھے، لیکن مجھے یہ اس طرح یہ جذبات کے اندر میں نے روکنے کی کوشش کی، بار بار اس طرح باتیں کہی، تو مجھے یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بعد میں اندر ان کو اس بات کی ندامت و شرمندگی ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔